ہندوستان کے بزرگوں میں ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ بہت بڑے اللہ والے تھے، اور جب وہ بچے تھے ان کی ماں ان کی تربیت کرتی تھی۔ ماؤں کی تربیت کا بچوں پر زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ باپ کو بھی چاہیے کہ وہ تربیت میں حصہ لے، لیکن ماں کا کردار باپ سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ جب ماں بچے کو اچھی تربیت دے، اس لیے کہ بچہ اس کی گود میں پلتا ہے، اس کے قریب رہا کرتا ہے، اس کی باتیں زیادہ سنتا ہے، اس کے قریب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر موقع پر رہا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جب ذرا سا سمجھنے والے، چلنے والے، پھرنے والے ہوئے، یعنی یوں سمجھیے 5-6 سال کا بچہ ہو گیا، اب ماں ان کو تربیت دینے لگی، اللہ کے بارے میں عقیدوں کو سمجھانے لگی۔ اللہ کے بارے میں یہ سمجھو، اللہ کے بارے میں یہ یقین کرو، اللہ ایک ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، ساری طاقتوں کا منبع ہے، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، وہ دینا چاہے تو دے گا، وہ نہ دینا چاہے تو تمہیں کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ زبانی سمجھانے کے ساتھ ساتھ ماں نے بچے کو عملی طور پر بھی یہ عقیدہ اس کے دل میں پیوست کرنا چاہا، تو ماں روزانہ ایسا کرتی کہ بچے سے کہتی کہ بیٹا دیکھو، میں نے تم کو پڑھایا ہے، سمجھایا ہے کہ دینے والا صرف ایک اللہ، اب بتاؤ کہ تمہاری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ بچہ کہتا کہ مجھے تو شکر چاہیے، شکر۔ ماں نے کہا کہ شکر بھی اللہ سے مانگو۔ ماں نہیں دیا کرتی، باپ نہیں دیا کرتا، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں دیا کرتا، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اب یہ بچے کو جو عقیدہ سمجھایا اور پڑھایا گیا تھا، اس کے دل میں اتارنے کے لیے ماں نے اس سے کہا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، اور نماز کے بعد دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے، اے اللہ مجھے شکر عطا کر دے۔ اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اب بچہ نماز تو پڑھتا، نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتا اللہ سے مانگنے کے لیے، جس کا نام ہے صلاۃ الحاجت۔ اپنی ہر حاجت، اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگو۔ بچوں کے اندر یہ فطرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ماں باپ ایسا کرنے کے بجائے جب ہر وقت دنیا کی فکر میں رہتے ہیں، اللہ پر توجہ کے بجائے اپنے اسباب پر توجہ میں صرف کر ڈالتے ہیں، تو بچوں کے ذہن کے اندر عقیدہ مضبوط ہونے کی جگہ اور زیادہ مزمحل و کمزور ہو جاتا ہے۔ اب ماں نے ان کو تربیت دی اور اس کے ساتھ عملی مشق کرانے لگی۔ کہا کہ بیٹا 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے شکر عطا فرما۔ اب بچہ نماز پڑھتا، دعا میں مشغول ہوتا، ماں ادھر جا کے جلدی جلدی سے ایک پڑیا میں شکر باندھ کے لاتی اور اس کو مصلے کے نیچے رکھ دیا کرتی۔ بچہ دعا سے فارغ ہوتا، ماں کہتی کہ تم نے اللہ سے شکر مانگا ہے، اب ذرا مصلا اٹھا کر دیکھو، اللہ تمہیں شکر دے گا۔ اب وہ مصلا اٹھایا تو شکر کی پڑیا ملا کرتی تھی، بچہ خوش ہو کے کھا لیتا تھا۔ اب ہر نماز کے بعد بچے کا یہی معمول ہے اور ماں کا بھی یہی معمول ہے۔ اب ایک طرف بچے کو عقیدہ زبانی طور پر سمجھایا اور دوسری طرف بچے کے دل کے اندر اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے عملی طور پر یوں مشق کرائی۔ اب روزانہ کا معمول ہو گیا۔ اب بچہ جب بھی نماز پڑھتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ سے مانگنے کے بعد جب مصلا اٹھاتا ہے تو ماں کی رکھی ہوئی شکر مل جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بہت بڑے منطقی صاحب کو یہ اشکال ہو جائے، ارے یہ تو جھوٹ ہوا، ماں نے رکھا اور پٹی غلط پڑا رہی ہے۔
ارے غلط کہاں، یہ تو صحیح ہے، اس لیے کہ شکر ماں کے توسط سے اللہ ہی دے رہا ہے۔ یہ جتنے ہیں سب واسطے، دکان واسطہ ہے، مکان واسطہ ہے، تجارت واسطہ ہے، بڑا اور چھوٹا واسطہ ہے، واسطوں سے اللہ دیتا ہے۔ آپ کو اگر دکان سے کچھ مل رہا ہے، دکان نہیں دے رہا ہے، دینے والا اللہ ہے۔ تجارت سے مل رہا ہے تو سمجھو تجارت ذریعہ ہے، واسطہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ اگر ماں کے ہاتھ سے مل رہا ہے سمجھو اللہ دے رہا ہے، واسطہ ماں کا ہاتھ ہے۔ باپ کو دے رہا ہے، باپ واسطہ بن رہا ہے، دینے والا تو اللہ ہی۔ یہاں تک کہ کوئی بادشاہ دیتا ہے تو بادشاہ بھی اپنے ہاتھ سے کہاں دیتا ہے؟ یہ بادشاہ جتنے ہیں وہ تو سب فقیر ہیں۔ یہ فقیروں کے پاس جو آیا وہ کہاں سے آیا؟ وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں، اللہ ان کے ذریعے مخلوق کو دے دیتا ہے۔ اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ اب ماں کے توسط سے دیتا ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے، لیکن ماں کے توسط سے اور باپ کے توسط سے جب دیتا ہے، ماں باپ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے۔ بچہ ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ اللہ اس کو دے دیتا، یہ کہتا ارے ماں کا اس میں کیا ہے، باپ کا اس میں کیا ہے، باپ کی میں کیوں مانوں، باپ کی تعظیم کیوں کروں؟ آج بچے ماں باپ کے توسط سے لے کر بھی ماں باپ کی نہیں مان رہے ہیں۔ اگر اللہ ڈائریکٹ ان کو دے دیتا، واسطہ نہ بناتا، تو پھر تو والدین کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو بہرحال ماں نے کوئی غلط بات نہیں سمجھائی، جو حقیقت تھی اس کو سمجھایا کہ اللہ دے رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں واسطہ ہوں، اور اپنے واسطے کو اس نے چھپا دیا اور لا کر پڑیا باندھ کے رکھ دیا، اور بچے کے دل کے اندر یہ عقیدہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے بغیر کوئی اور کچھ نہیں دے سکتا۔ اب یہ چلتا رہا سلسلہ۔ ایک بار ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز بات پیش آ گئی۔ وہ یہ کہ ماں کسی پڑوسن کے پاس بات کرنے گئی کسی سلسلے میں، اور وہاں تھوڑا وقت لمبا ہو گیا، اور ادھر نماز کا وقت ہوا، اور بچے نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی۔ ماں ادھر بیٹھی اسے یاد نہیں رہا، یہاں تک کہ ایسے وقت یاد آیا جب کہ بچہ دعا سے فارغ ہونے والا ہے، دعا کر رہا ہے۔ اب ماں کو اچانک یاد آیا کہ ارے مجھے تو پڑیا باندھ کے نیچے رکھنا تھا، آج میں جانے سے کی پڑیا بننے کے لیے، اب جاؤں گی پڑیا باندھوں گی، اس وقت تک تو بچہ اٹھ جائے گا دعا کر کے، اور وہاں کچھ نہ ملے گا تو کیا ہوگا؟ اب ماں نے جب یہ سوچا کہ میں جا کر پڑیا باندھ کے رکھ نہیں سکتی، تو اللہ سے کہنے لگی اے اللہ، آج تک تو میرے ہاتھ سے دیتا تھا میرے بچے کو، دینے والا تو ہی ہے، میں ذریعہ تھی، میں واسطہ تھی، لیکن آج یہ واسطہ تو نے ہٹا دیا ہے، شاید کہ تو ہی ڈائریکٹ اس کو دینا چاہتا ہے۔ اے اللہ میرے واسطے کے بغیر تو دے کر میرے بچے کے عقیدے کو اور مضبوط کر۔ یہ دعا وہیں بیٹھے بیٹھے مانگنے لگی۔ ماں بھی کون تھی؟ فرید الدین گنج شکر کی ماں تھی۔ ان کے دل میں اللہ کا یقین تھا، اللہ پر توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا۔ دعائیں وہیں پر بیٹھ کے کرنے لگی، اللہ میں جا کر پڑیا تو نہیں باندھ سکتی، اور جو اب تک دیتی تھی وہ بھی تیری ہی شکر تھی، اور آج تو بغیر میرے واسطے کے بھی میرے بچے کو دے سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کا عقیدہ مزمحل و کمزور ہو جائے۔ اے اللہ میرے بچے کے عقیدے کی مضبوطی کے لیے اے اللہ تو اسے بلا واسطہ شکر عطا فرما دے۔ اب دیکھیے تماشا کیا ہوتا ہے، ماں دعا کر کے وہاں سے نکلتی ہے گھبرائی، یہاں پر آ کر دیکھتی ہے تو بچہ اٹھا کر مصلی کھڑا ہے، اور خوشی کے مارے ماں کو پکار رہا ہے، اماں جی آج تو پڑیا نہیں، آج تو یہاں شکر کا کنواں موجود ہے، آج تو یہاں پڑیا نہیں، پڑیا کی جگہ شکر کا کنواں موجود ہے۔ ماں آ کے دیکھ رہی ہے کہ واقعی اتنا بڑا کنواں ہو گیا ہے، مصلی کے نیچے اس کے اندر شکر ہی شکر بنی ہوئی۔
اسی دن سے حضرت بابا فرید الدین کا نام گنج شکر پڑ گیا۔